بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھودا گیا تھا، آخر اس واقعے کی وجہ کیا تھی، کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا گیا۔ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا۔ دوستو، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ معاویہ کے نام پر رکھا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر بہت محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی۔ چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے تڑپتا تھا، اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، تو دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں ہی تخت نشین ہوا۔ تو جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40 دن کے اندر لوگوں کو اپنی بیت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جو کہ جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری مملکت پر حکمرانی کرنا اور اپنی تمام جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ مگر معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ ایک طرف حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے وہ اس کا ہرگز اہل نہ تھا، مگر وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی اس شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا، کافی دیر بلند آواز میں روتا رہا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈال سکتا ہوں۔ میری خواہشات تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ اپنی بیت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں
اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ ابن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقراب آئے اور دیکھا کہ وہ روئے جا رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ تو اس پر اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرے لیے بہت ہی برا ہوا ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسے اس پر بٹھا دیا اور دارالحکومت مستقل طور پر دمشق میں منتقل کر دیا گیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا تھا۔ اس کے چند دن بعد معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے 685 عیسوی سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد المالک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اس کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اس کے دور میں شہزادہ امام زین العابدین کو زہر دے دیا گیا۔ پھر 715 سے 717 عیسوی تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت کی اور 717 عیسوی میں عمر بن عبد العزیز موزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی بعد میں زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد المالک اور سلیمان بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی۔ اور پھر 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو المسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود ڈالی۔ اسی طرح ابو العباس الفا نے یزید کی قبر کو بھی کھود دیا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور اژدہا کے سوا کچھ نہ ملا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے ایک مسلمان سے اور اہل بیت سے دشمنی اور بغاوت کا انجام۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب اور ان کی آل اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری آنے والی نیو ویڈیو کو فوراً دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔